اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ 13 رجب جشن امیر ممکنات امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب مومنین کو مبارک۔ عید کا سماں ہے، خوشیوں کے دن ہیں، اور اس وقت ساری کائنات مولا کی آمد کا جشن منا رہی ہے۔ زمین پر مومنین خوش ہیں، آسمان پر ملائکہ خوش ہیں، جنت میں حوریں خوش ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ولی محمد کے وسیع علی ابن ابی طالب کی قصیدہ خوانی میں محو ہے۔ تو اس موقع پر میں سب مومنین کو اور بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس خوشی کے موقع کے صدقے میں ہمارے وارث امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، اور اسی دن کے صدقے میں اللہ ہمیں یہ نصیب کرے کہ ہم ان کے قدموں پہ بوسہ دیں، اور ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کے ان کا سپاہی بن کے ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کریں۔ آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی اس کائنات میں جسے نعمت عظمیٰ کہا گیا ہے وہ میرے مولا علی کی ولایت ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب نعمت عظمیٰ ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مومنوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں علی جیسا پیشوا، علی جیسا ہادی اور علی جیسا رہبر عطا کیا۔ آج اسی خوشی کے موقع پر امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے چند حدیثیں، چند واقعات جناب کے سامنے عرض کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ جڑے رہیں، اور ساری حدیثیں جتنی بھی بیان کی جائیں ان کو یاد کریں، مومنین تک پہنچائیں، اور دیکھیں کہ اللہ نے میرے مولا علی علیہ السلام کو کیا فضائل و کمال عطا کیے۔ 13 رجب وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے خانہ کعبہ میں مولا علی علیہ السلام کو ہمارا ولی اور ہمارا امام بنا کر بھیجا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو صرف میرے مولا کے پاس ہے۔ اللہ کی کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں جو علی کے علاوہ جو کعبے میں آیا ہوا۔ یہ فضائل میرے مولا علی علیہ السلام کے حصے میں ہے، اور یہ بھی سارے جانتے ہیں، علماء سے بھی سنا اور حدیثوں میں بھی یہ دیکھا کہ ایسی فضیلتیں اللہ نے کچھ عطا کی مولا علی علیہ السلام کو جو اللہ کی اس کائنات میں اور کسی کے حصہ میں نہیں آئی، بلکہ خود پیغمبر اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی کچھ ایسے فضائل ہیں تمہارے جو اللہ نے میں محمد کو بھی عطا نہیں کیے۔ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسے کون سے فضائل؟ تو فرمایا، اللہ نے مجھے ایسا سسر عطا نہیں کیا جیسا تمہیں عطا کیا، اللہ نے مجھے ایسے بیٹے عطا نہیں کیے جیسے تمہیں عطا کیے، اللہ نے مجھے ایسی زوجہ عطا نہیں کی جیسے اللہ نے تمہیں فاطمہ زہرا جیسی زوجہ عطا کی۔ تو بہت سارے ایسے فضائل اور ایسے کمالات جو اللہ نے علی کے حصے میں رکھے، جس سے دنیا کل بھی جلتی تھی، آج بھی جلتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جلتی رہے گی، اور ہم انہیں جلائیں گے، علی کے فضائل پڑھ پڑھ کر جلائیں گے، علی کے فضائل سنا سنا کر جلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، علی کا ظہور، علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی۔ تو مخالفین کی کتاب مستدرک الصحیحین جس کے صفحہ نمبر 199 پہ حاکم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ متواتر روایات میں یہ موجود ہے کہ علی کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی۔ جی ہاں، جوف کعبہ میں 16 بندے
اس چیز کے گواہ ہیں کہ علی کی ماں خانہ کعبہ کے قریب آئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ یہ تھے کہ اے میرے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں تیرے دین پر قائم ہوں، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں ابراہیم کے دین پر قائم ہوں۔ تجھے اسی ابراہیم کا واسطہ کہ جس نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور تجھے اس مولود کا وعدہ کہ جو میرے شکم میں ہے، تجھے اس مولود کا واسطہ، تجھے اس علی کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، تو میری اس مشکل کو آسان کر دے، اس بچے کی ولادت مجھ پر آسان کر دے۔ تب دیوار کعبہ شک ہوئی اور علی کی ماں کعبے میں تشریف لے گئی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی دروازہ کھولنے کی، تالا توڑنے کی، لیکن نہ دروازہ کھلا اور نہ تالا ٹوٹا۔ 4 دن کے بعد جب دروازہ کھلا تو دیکھا سیدہ کے ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب جیسی ہستی موجود۔ تو علی کی ولادت یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ مولا کی شان میں کچھ حدیثیں، مولا کی فضائل میں کچھ حدیثیں میں پیش کروں گا، تو ہمارے پروگرام سے جڑے رہیں، انشاءاللہ سب کے ایمان تازہ ہو جائیں گے اور سب اس بات پہ فخر کریں گے ہمیں اللہ نے علی جیسا امام عطا کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، کسی کو علی کے مقابلے میں لے کر نہ آنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے، اور کسی کو علی پر فضیلت نہ دینا ورنہ مرتد ہو جاؤ گے۔ اگر کسی کو علی کے مقابلے میں لے کے آؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور اگر کسی کو علی سے افضل قرار دو گے، کسی کو علی پر برتری قرار دو گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر مرتد ہو جاؤ گے۔ یعنی بعد از پیغمبر اس کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھیں ایسے فضائل، اللہ نے اتنی شان، اتنی فضیلت عطا کی میرے مولا کو کہ رسول فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی بھی علی کا ہمسر نہیں، کوئی علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی یہ بولے کہ علی تو فلاں جیسے ہیں، علی تو فلاں جیسے ہیں، تو اللہ کے نبی فرمایا وہ کافر ہے، اور اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص علی سے افضل ہے یا فلاں شخص علی سے افضل ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مرتد ہو چکا ہے۔ ایسی فضیلت، ایسا مقام میرے مولا کا۔ ایک اور حدیث عبداللہ بن مسعود نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے علی کے ہاتھ کا بوسہ لے رہے تھے۔ اللہ کے نبی علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے تو اسے چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، علی کو آپ کے حضور کیا منزلت، کیا مقام حاصل ہے؟ آپ کے نزدیک علی کی کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے؟ تو آپ جواب سنیں گے تو آپ کے دل ٹھر جائیں گے، جو منافقین ہیں ان کے دل سڑ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو جو منزلت اور جو مقام مجھے اللہ کے حضور ہے وہی علی کو میرے ساتھ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے نزدیک جو مقام، جو مرتبہ، جو منزلت میں محمد کی ہے، فرمایا وہی مرتبہ، وہی مقام و منزلت اللہ کے قریب میرے بھائی علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ثانی نہیں اللہ کے اس کائنات میں میرے مولا کا، جشن کا سما، کائنات کا ذرا ذرا خوش۔ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت کو اللہ کی ولایت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر ہماری ولایت کے اقرار کے ساتھ۔ اس بات کو سمجھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کو اتنی دیر تک مبعوث نہیں کیا جب تک اس نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا۔
ولایت ایک ایسا امر ہے، ولایت اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ بھی ہے اور ایسا واجب عمل ہے کہ جس پہ ایمان رکھنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دی کسی نبی کو اتنی دیر تک جب تک اس نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا۔ علی بن ابی طالب کی ولایت نبوت کے لیے شرط ہے، رسالت کے لیے شرط ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انبیاء علی کی ولایت کے بغیر نبی نہیں ہو سکتے تو پھر ہم علی کی ولایت کے بغیر مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی کی ولایت کو اللہ نے ساری کائنات پر واجب قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت، جب اللہ نے اوج ربوبیت سے اہل دنیا پر نگاہ کی تو عالمین کے مردوں میں سے مجھے نبوت کے لیے چن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے اوج ربوبیت سے اہل دنیا پر نگاہ کی تو عالمین کے مردوں میں سے مجھے نبوت کے لیے چن لیا۔ جب دوبارہ نگاہ دوڑائی تو آپ کو عالمین کے مردوں میں سے ولایت کے لیے چن لیا۔ یعنی میرے مولا علی علیہ السلام کو پوری کائنات میں مردوں میں سے اللہ نے ولایت کے لیے چن لیا۔ جسے ولایت کے لیے چنا وہ میرا مولا علی علیہ السلام۔ اور جب تیسری بار نگاہ کی تو آپ کے 12 فرزندوں کو امامت کے لیے چنا۔ اور جب چوتھی بار نظر کی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عالمین کی عورتوں میں سے انتخاب کیا۔ اس کے بارے میں رسول نے فرمایا یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی ولیوں کے سردار، حسن حسین جوانان جنت کے سردار۔ سبحان اللہ۔ ایسا مقام اور ایسا مرتبہ اہل بیت نبوت کا، میرے نبی کی اہل بیت کا، میرے نبی کے بھائی علی علیہ السلام کا۔ اللہ والے محمد آج کے دن کے صدقہ میں ہمارے ایمان سلامت رکھیں، ہمیں علی کی ولایت پہ سلامت رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم پیغمبروں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ پیغمبروں جیسی تمہاری زندگی ہو اور شہداء جیسی تمہیں موت آئے تو تم علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کو قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت، یہ میرے بعد تمہارے راہبر ہیں، تمہارے آقا ہیں، تمہارے سردار ہیں، تمہارے امام ہیں۔ میں دین کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں اپنے بعد اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا وصی مقرر کر کے جا رہا ہوں، اور یہ میرے اوصیاء ہیں، علی اور علی کے 11 بیٹے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم انبیاء جیسی زندگی گزارو، اگر تم چاہتے ہو تم اولیاء جیسی زندگی گزارو اور تمہیں شہداء جیسی موت آئے، تم گھر بیٹھے ہو، جنگ پہ نہیں جا رہے، جہاد نہیں کر رہے، پھر بھی تمہیں شہداء جیسی موت آئے تو علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کو قبول کر لو۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر تم نے ولایت کو قبول کر لیا تو یوں سمجھو تمہاری زندگی بھی انبیاء جیسی زندگی ہے اور تمہاری موت شہداء جیسی موت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اے میرے اللہ تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اور میرے مولا فرمایا ہے میرے صحابہ یاد رکھنا ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہو اور میرا بھائی علی ایک طرف چل رہا ہو تو ساری دنیا کا پیچھا چھوڑ دینا، علی کی اطاعت کبھی نہ چھوڑنا۔ ساری دنیا تمہیں گمراہ کر سکتی ہے، اگر علی کی اطاعت کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی لوگ شک کرتے ہیں میرے مولا کی ولایت پہ، ابھی بھی لوگ علی کے فضائل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں رسول نے فرمایا اگر میں علی کے فضائل جو اللہ نے عطا کی علی کو بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے لوگ میرے بھائی علی کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو نصارہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا۔ اس بات کو
میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، مومنین سمجھ گئے ہوں گے۔ تو علی اللہ کی کائنات میں ایسی ہستی ہے، رسول فرمایا اگر اس کے فضائل میں بیان کر دوں تو پھر لوگ اس کی خاک پاک کو شفا سمجھ کے گھر لے جائیں، اور علی کے جوتوں سے لگی ہوئی مٹی کو لوگ اتنا متبرک سمجھیں کہ اس سے شفا حاصل کرنے لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور علی کی ولایت اور علی کی سرداری کا اعلان پیغمبر نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ کیا۔ غدیر کی حدیث بھی سب کو یاد ہے، من کنت مولا فاز علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ساری کائنات کے محمد مولا ہیں، علی ساری کائنات کے مولا ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں علی انبیاء سے افضل کیسے، علی فلاں سے افضل کیسے، علی فلاں سے افضل کیسے؟ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر انبیاء کے مولا ہے محمد مصطفیٰ تو علی انبیاء کے مولا ہے۔ اگر مصطفیٰ ملائکہ کے مولا ہیں تو علی ملائکہ کے مولا ہے۔ اگر مصطفیٰ صحابہ کے مولا ہیں تو علی صحابہ کے بھی مولا ہے۔ اگر مصطفیٰ ازواج مطہرات کے مولا ہیں تو علی ازواج مطہرات کے بھی مولا ہیں۔ بعد از پیمبر علی ساری کائنات سے افضل ہے۔ علی اور علی کے بیٹوں کی اطاعت ساری امت پر واجب ہے۔ ہر وہ شخص کامیاب ہے جس نے مصطفیٰ کے بعد علی اور علی کے بیٹوں کی اطاعت کو نہیں چھوڑا، اور ہر وہ شخص گمراہی میں جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، جس نے نبی کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی ولایت کا انکار کر دیا۔ ہر وہ بندہ خسارے میں ہے۔ ہر وہ بندہ کبھی یہ گمان نہ کرے کہ اس کے لیے کوئی بخشش بھی ہے، اس کے لیے کوئی نجات کا دروازہ بھی ہے۔ نجات کا دروازہ تو خود بند کر دیا جب علی کے در سے دور ہو گئے۔ آج وہ در بدر بھٹک رہے ہیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا والوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جب مجھ سے بہتر کوئی ہادی نظر آیا تو بے شک چلے جانا۔ اس بات کا یہی مطلب ہے نا کہ علی کے علاوہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں جو آپ کو نجات تک لے جائے، جو آپ کو جنت تک لے جائے۔ وہ دروازہ صرف علی ہے، نجات کا دروازہ، جنت کا دروازہ۔ یہ فضائل و کمالات صرف میرے مولا علی علیہ السلام کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جو فضیلتیں میرے مولا کو عطا کی کسی اور کے مقدر میں ہے ہی نہیں۔ ایک لقب میرے مولا کا امیر المومنین، اللہ کی کائنات میں یہ ایسا لقب ہے جو صرف مولا علی علیہ السلام کا ہے، امیر المومنین۔ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے کہا یا امیر المومنین، امام حسن نے فرمایا تم پر خدا کی لعنت ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے امیر المومنین لقب صرف میرے بابا علی علیہ السلام کے لیے مختص کر دی؟ میرے بابا کے بعد اس پوری کائنات میں کوئی امیر المومنین نہیں، امیر المومنین صرف مولا علی علیہ السلام کا۔ تو جس کا علی جیسا ہادی ہو، جس کا علی جیسا پیشوا ہو، تو پھر وہ در بدر بھٹک جائے، پھر وہ دین کو سمجھے نہ، علی کی اطاعت نہ کرے، تو یہ بدبختی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آئے علی کے در پہ جھک جائیں، دین بھی یہیں سے ملے گا، رزق بھی یہیں سے ملے گا، سب کچھ علی کے دروازے سے ملے گا، دنیا بھی یہاں سے ملے گی، آخرت بھی یہاں سے ملے گی۔ علی کا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، علی کا در اللہ کا در ہے۔ یہ در وہ ہے جسے حجاب اللہ کہا گیا، جو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، جو رب کی معرفت عطا کرتا ہے۔ ساری کائنات بعد از محمد علی کی محتاج ہے۔ جب تک آپ علی کے دروازے تک نہیں آئیں گے، نہ علم ہوگا، نہ معرفت ہوگی، نہ دین ہوگا۔ تو اس خوشی کے موقع پہ خوش ہو جائیں، جس خوشی کے موقع پہ خود خدا کی ذات خوش ہے، جس خوشی کے موقع پہ ملائکہ خوش ہیں، جس خوشی کے موقع پہ انبیاء خوش ہیں، جس خوشی کے موقع پہ اہل بیت کے گھر میں خوشیاں ہیں۔
آئیں یہی وقت ہے دعائیں قبول کروانے کا۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، سجدہ اس کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس کا لاکھ لاکھ شکر عطا کریں۔ اس نے ہمیں علی کی ولایت جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ خداوند عالم ہمیں اسی ولایت پہ قائم رکھے، اسی ولایت کو ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا تو اللہ ہمیں اسی ولایت پہ موت عطا کرے۔ خداوند عالم ہمیں مرنے کے بعد بھی علی کی نصرت عطا فرمائے، میدان معاشر میں علی کی نصرت عطا فرمائے، ترازو پہ علی کی نصرت عطا فرمائے، پل صراط پہ علی کی نصرت عطا فرمائے۔ خداوند عالم ہمیں علی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پیغمبر اکرم کا وعدہ ہے، یا علی تم میری امت کی شفاعت کرو گے، یا علی تمہاری محبت ہی میری امت کو پل صراط سے گزارے گی۔ اور فرمایا اے علی اللہ جہنم بناتا ہی نہ اگر تمہارے دشمن نہ ہوتے۔ اللہ نے جہنم بنائی ہی تمہارے دشمنوں کے لیے ہے اور جنت بنائی ہی تمہارے دوستوں کے لیے۔ تو اس ساری کائنات کا مرکز اور محور میرے مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، جس کے صدقے میں اللہ نے نبی بھیجے، جس کے صدقے میں اللہ نے کتابیں نازل کی، جس کے صدقے میں اللہ نے نبی بھیجے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان قائم کیا، وہ علی علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ خداوند عالم ہمیں علی کی محبت پہ جینے اور علی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے، ان موقعوں کو ضائع نہ کریں، ان پلوں کو ضائع نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، علی جیسی نعمت پہ شکر ادا کریں۔ خداوند عالم ہمیں یہ خوشیاں نصیب کرے اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔